الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. یہ عالم، یہ بتخانہ چشمگوش، جہاں زندگی ہے فقط خوردنوش. تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس بابرکت اجلاس میں میری تقریر کا موضوع ہے امت مسلمہ کا زوال اور اس کے اسباب. اللہ پاک اپنی لارائے کتاب مقدس میں فرماتا ہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن اللہ سمیع علیم. اللہ پاک قوموں کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود بدلنا نہ چاہے. محترم حضرات، آج ملک ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان اپنی عزت نفس کے تحفظ کے لیے بڑے فکر مند ہے. یہ وہ مسلمان ہے جس کو دنیا کی رہبری کے لیے پیدا کیا گیا، جس کی کبھی آدھی دنیا پر حکومت تھی، جس کے سامنے کیسر و کسریٰ نے دم توڑ دیا تھا. یہ وہی مسلمان ہے جس کی مہارتوں سے دنیا نے سینکڑوں کاموں میں آسانی پائی، جس کے ہنر سے دنیا نے زندگی بسر کرنے کے طریقے سیکھے، جس کی امانت و صداقت کی پوری دنیا میں دھومیں مچی. تو پھر وہ کون سے اسباب ہے جس نے 700 سالہ بغدادی عظیم حکومت کو تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ و برباد کر دیا؟ 600 سالہ عثمانی حکومت اچانک سے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئی. آخر وہ کون سے اسباب تھے جس نے ملک عزیز ہند میں قائم ہونے والی 800 سالہ حکومت کا سورج غروب کیا؟ وہ کون سے اسباب تھے جس کی بنیاد پر امت مسلمہ جو ہر میدان میں پوری دنیا کی قیادت و امامت کے فرائض سر انجام دے رہی تھی؟ نہ صرف مذہبی علوم و فنون کے میدان میں بلکہ صنعت، حرفت، تجارت، ٹیکنالوجی، بلکہ شعبہ زندگی میں سے کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جس میں مسلمانوں نے حیرت انگیز کارنامے نہ دیے ہو. اسی کی بنیاد پر مسلمانوں نے دنیا میں ایک ممتاز قوم اور امامت کا درجہ حاصل کیا تھا. اگر ہم ان اسباب کو تلاش کر لیں تو پھر سے ہم اپنا کھویا ہوا تخت و تاج حاصل کر سکتے ہیں. ریزان ملت اسلامیہ، جب ہم مسلمانوں کے عروج کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ مسلمان کی نوصاف کے حامل تھے. محترم حضرات، ان میں کردار کی پختگی تھی، ایمانی قوت اور مومنانہ صفات کے حامل تھے. ان صفتوں کی وجہ سے وہ دنیا کے عظیم قائد بن گئے. سب سے پہلی صفت ایمانی قوت تھی جس کی بنیاد پر مسلمان دوسری قوموں سے آگے بڑھتے چلے گئے. اور دوسری صفت علم کی طلب تھی. ریزان ملت اسلامیہ، دور شرک کی وجہ سے یہ ناممکن تھا کہ انسان قدرت کی بنائی گئی چیزوں میں تحقیق کرتا، کیونکہ جب ہر چیز کو خدائی کا درجہ حاصل ہو جائے تو لوگ قدرت کی بنائی گئی چیزوں کو پوچھنے لگے تو اس پر تحقیق کا سوال ہی نہیں اٹھتا. جب چاند کو خدا مان لیا، سورج کو خدا مان لیا، پیڑ پودوں کو خدا مان لیا تو اس پر تحقیق کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پر ریسرچ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ قرآن انقلاب نے سب سے پہلے بتایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا، تابع کیا تاکہ لوگ اس پر ریسرچ کر سکے. ریزان ملت اسلامیہ، قرن اول کے مسلمانوں نے ایمانی قوت کے ساتھ سب سے پہلے اس پر سب سے زیادہ زور دیا وہ علم تھا. علم کی ترقی تھی، علم کا انقلاب تھا.
مسلمان جب ایمانی قوت اور علم کی طلب کے ساتھ جب آگے بڑھے تو ایک صدی کے اندر دنیا کے 3 بڑے اعظموں پر اپنا پرچم لہرا دیا اور دنیا کو اپنی ہنر و قابلیت کی پہچان کرا کر اپنا دیوانہ بنایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم کے فروغ دینے کا جذبہ جو اسلام میں پایا جاتا ہے وہ آپ کو اور کہیں نظر نہیں آئے گا، جس کو میرے نبی نے پروموٹ کیا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں جو مجرم پکڑے گئے ان سے فدیہ لے کر ریا کیا جا رہا تھا، جس میں کچھ مجرم ایسے تھے جن کے پاس فدیہ دینے کا کچھ نہیں تھا، تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایک قیدی 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے وہی اس کا فدیہ ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، جو سکھانے والے تھے وہ مشرک تھے، لیکن میرے آقا نے صرف علم کی بنیاد پر ان کو ٹیچر کا منصب دیا۔ پھر مسلمانوں نے قلم کی طاقت بتائی، کتابیں لکھنے کا دور شروع ہوا، پھر میدان میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی۔ مسلمانوں نے نہ صرف قرآن و حدیث کے علوم کو آگے بڑھایا بلکہ ان علوم کے ساتھ ساتھ معاشرتی علوم، عرفت، فنکاری، ٹیکنالوجی، جغرافی، ریاضی، گنیت جیسے کئی علوم و فنون کو آگے بڑھایا۔ محترم حضرات، جب ہم قرن اول کے مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں رشک ہوتا ہے، ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یورپ ڈارک ایجز یعنی جہالت کے دور سے گزر رہا تھا، یورپ کے راستے کیچڑ سے آلود تھے، یورپ کی شاہراہیں تاریخ ہوا کرتی تھی، اسی وقت مسلمانوں نے اسپین میں، بغداد میں ایک عظیم تہذیب کو وجود میں لا چکے تھے۔ مسلمانوں کے راستے صاف ستھرے ہوا کرتے تھے، ان کی سڑکیں روشنی سے منور ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے علم اور ایمان کی بنیاد پر اپنا مقام حاصل کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں پتا چلا کہ دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے ایمانی قوت کے ساتھ علم کی طلب اور تحقیق کا جذبہ اور انکشافات کی راہوں پر چلنا پڑے گا۔ عیسوی سن 704 میں سمرقند میں مسلمانوں نے کاغذ سازی کی فیکٹری بنائی۔ پہلے ریشم کے کیڑے کے خون سے کاغذ تیار کیا جاتا تھا، وہ بہت مشکل ترین عمل تھا۔ لوگ پہلے جانوروں کی کھالوں اور ہڈیوں پر تحریر لکھا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں نے روح سے کاغذ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ مسلمانوں نے طب میں، فلکیات میں، ریاضیات میں، نباتات میں، تمام علوم و فنون میں اتنی ترقی کی کہ ہر فن میں 200 کتابیں لکھ ڈالی۔ ابو بکر محمد زکریا رازی جو بہت بڑے میڈیکل سائنس کے طبیب تھے، انہوں نے 200 کتابیں میڈیکل سائنس پہ لکھی۔ ابو علی سینا جنہوں نے طب میں 14 جلد کی شفا لکھی، یورپ کے اسکول اور کالج میں پڑھائی جاتی تھی۔ ابو الحسن جنہوں نے علم بشریات یعنی یونانی علوم کو زندہ کیا۔ جب ارسطو، جالینوس، سقراط کے فلسفے دم توڑ چکے تھے تو عرب کے مسلمانوں نے الجبرا جیسے علوم و فنون کو زندہ کیا۔ 13ویں صدی تک مسلمانوں کی ترقی اور کامیابی کا دور رہا۔ 656 ہجری 1258 عیسوی میں تاتاری قوم نے منگولستان سے نکل کر ترکی، قزاقستان، ارمینیا، روس، آذربائیجان، ہنگری ان علاقوں کو تباہ کرتے ہوئے بغداد پر اپنی دستک دی۔ اس وقت بغداد پر خلیفہ مستعد باللہ کی حکومت تھی، وہ تاتاریوں کے بعد بگڑ گئی۔ جب ہلاکو خان نے خلیفہ مستعد باللہ کو قید کر لیا، چند دنوں کے بعد خلیفہ مستعد باللہ نے بھوک اور پیاس کی شکایت کی تو ہلاکو خان نے ذبائح راس سے بڑا تھال ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کھاؤ۔ تو خلیفہ مستعد باللہ نے کہا کہ میں اسے نہیں کھا سکتا۔ تو ہلاکو خان نے کہا تو اسے جمع کیوں کیا؟ اس کے بجائے وہ اپنے سپاہیوں کو ہتھیار دیے ہوتے اور اپنی حکومت کو مضبوط کیا ہوتا تو آج میں تیری جگہ ہوتا اور تم میری جگہ۔ اسی طرح اسپین کا حال ہوا جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی اور ابو عبداللہ نامی بادشاہ جس سے ایک شاندار عمارت بنائی جو القصر الزہرا کے نام سے مشہور تھی۔ 15,000 دروازے جس میں لگے تھے، اس عمارت کو حسرت کے ساتھ دیکھتا رہا اور اس کا انتقال ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں پتا چلا کہ مسلمانوں کا زوال یوں ہی نہیں آیا بلکہ وہ اپنے فرائض منصبی سے غافل ہو کر دنیا کی عیش و عشرت پہ پڑ گئے، بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے میں لگ گئے۔ ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کا زوال جو ہوا جس میں بھی یہی بنیادی وجہ شامل ہے۔
ईस्वी सन 1165 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जा रही थी। 1209 ईस्वी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जा रही थी। ठीक उसी जमाने में कुतुब मीनार तामीर हो रहा था। 1636 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जा रही थी। ठीक उसी जमाने में मशहूर जमाना ताजमहल तैयार किया जा रहा था, जिसकी तामीर में 22 साल लग गए। उधर जापान में टोक्यो यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जा रही थी। ठीक उसी जमाने में नवाब दौला के जरिए भूल-भुलैया की तामीर हो रही थी, जिसकी तामीर काम में 40 साल लग गए। मोहतरम सामाईन, जब आप जरा गौर कीजिए, जब कौमों के हुक्मरानों के सोच तरजीहात बदल जाती है तो कौम इश्शत पे पड़ जाती है, तो उसे तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। आज हमारे साथ भी यही हो रहा है। लोग दुनिया व दीन की तालीम से दूर हो रहे हैं, इल्म की तरफ नहीं और हुनर में दिलचस्पी नहीं। मोहतरम सामाईन, अरबों को अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन नेमतों से नवाजा। अरब की जमीन पर पेट्रोल और गैस के समंदर का जखीरा जाहिर किया। अरब इसके सही इस्तेमाल से अपने मुल्क में साइंस, टेक्नोलॉजी, उलूम फनून को फरोग करके वापस उम्मत मुस्लिमा को इमामत के दर्जे पर फाइज कर सकती थी। लेकिन अफसोस, कहीं बुर्ज खलीफा तामीर किया तो कहीं मक्का टावर में $1 मिलियन बर्बाद किए गए। रिसोर्ट खरीदे, करोड़ों रुपए के याद खरीदे, मोहल्ला तामीर किए और अब ऐसो इश्शत से पड़ गए। उनकी तरजीहात बदल गई तो फिर फिलिस्तीन भी जलता रहता है और आज कोई बोलने वाला नहीं रहता। आज हमारे साथ भी यही हो रहा है। आज हमारे साथ भी यही हो रहा है। जो पैसा इल्म और हुनर में लगना था वो हम शादियों में बर्बाद कर रहे हैं। जिन रुपयों से स्कूल कॉलेज बनने थे वो बेजार रस्म रिवाज में बर्बाद हो रहे हैं। जिन पैसों से मदारिस की तरक्की हो सकती थी वो होटलों खर्च हो रहे हैं। जिन पैसों से हॉस्पिटल बनना था वो जिस्मों की नुमाइश में लग रहे हैं और हम फजूल खर्ची को फैशन समझ रहे हैं। मोहतरम सामाईन, अगर हम मुस्तकबिल को रोशन बनाना चाहते हैं तो हुनर की महारतों से लैस गाजियाना किरदार, मुजाहिदाना रवैये, आदिलाना निजाम, हमदर्दाना एहकाम, वो शरीफाना तौर तरीके, वो करीमाना अखलाक, यानी सब मिलाकर मोमिनाना सिफातों के हामिल होना पड़ेगा। अगर हम इल्म के तालिब बने और मोमिनाना सिफात के हामिल बने तो यकीनन हम और हमारी नस्लों को कामयाबी मुआशरा मिलेगा। मैं अपनी तकरीर को इस फरमाने खुदावंदी के साथ मुकम्मल करता हूँ कि मेरे रब ने फरमाया, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और ना सुस्ती करो और ना गम करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। शराबे कुहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश मिला सा किया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, फिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा ही बेहतरीन मैसेज दिया है कि आज अगर कौम जिस बस्तियों में है, जिस हालात से गुजर रही है, तो हमारी तरजीहात बदली है, हमारी सोच बदली है। जिस तरीके से मुगल साम्राज्य खत्म हुआ उसकी बुनियादी वजह क्या थी कि मुगल ऐसो इशरत में पड़े। उन्होंने ताजमहल तो तामीर किया लेकिन कोई यूनिवर्सिटी कायम नहीं की, और यही बच्चे ने वही चीजें बताई कि जहां जहां यूनिवर्सिटियां कायम हो रही थी उस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ऐसो इशरत के सामने